شخص قبرستان کے پاس سے گزر رہا تھا۔ اس نے کسی قبر سے یہ آواز سنی، نکالو مجھے، میں زندہ ہوں۔ ایک دو مرتبہ اس نے آواز سنی تو وہ سمجھا کہ یہ میرا وہم ہے اور خیال کیا کہ آواز نہیں آ رہی، لیکن جب مسلسل اس نے یہ آواز سنی تو اس کو یقین ہو گیا کہ چنانچہ قریب ہے کہ ایک بستی تھی، وہاں ایک شخص اس میں آیا اور لوگوں کو آواز دینے کے بارے میں بتایا کہ وہاں تم بھی چلو اور اس آواز کو سنو۔ کچھ لوگ اس کے ساتھ آئے، انہوں نے بھی یہی آواز سنی اور سب نے یقین بھی کر لیا کہ واقعی قبر سے آواز آ رہی ہے۔ اب یقین ہونے کے بعد لوگوں کو مسئلہ پوچھنے کی فکر ہوئی کہ پہلے علماء سے یہ مسئلہ تو پوچھ معلوم کریں کہ قبر کھولنا جائز ہے یا ناجائز ہے۔ چنانچہ وہ لوگ محلے کی مسجد کی طرف روانہ ہوئے اور مسجد کے امام صاحب کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ اس طرح قبر سے آواز آ رہی ہے، میت کہہ رہی ہے کہ مجھے باہر نکالو، میں زندہ ہوں۔ امام صاحب نے فرمایا کہ اگر تمہیں اس کے زندہ ہونے کا یقین ہو گیا ہے تو قبر کھول لو اور اس کو باہر نکال لو۔ یہ لوگ ہمت کر کے قبرستان گئے اور جا کر قبر کھولی۔ اب چونکہ تختہ ہٹایا تو اندر کی عورت بیٹھی تھی اور بہن حالت اس کی کفن گل چکا تھا اور وہ عورت کہہ رہی تھی کہ جلدی سے میرے گھر سے میرے کپڑے لاؤ، کپڑے پہن کر باہر آؤں گی۔ یہ لوگ فوراً دوڑ کر اس کے گھر گئے اور جا کر اس کے گھر والوں کو یہ واقعہ بتلایا اور اسے کپڑے اور چادر وغیرہ لے کر آئے اور قبر کے اندر پھینک دیے۔ اس عورت نے کپڑوں کو پہن کر اور چادر اپنے اوپر ڈالی اور پھر تیزی سے بجلی کی طرح اپنی قبر سے نکلی اور دوڑتی ہوئی اپنے گھر کی طرف بھاگی اور گھر جا کر ایک کمرے میں چھپ کر اندر سے کنڈی لگا دی۔ اب جو لوگ قبرستان آئے تھے دوڑ کر اس کے گھر پہنچے اور اب ان کو وہاں جا کے معلوم ہوا کہ اس نے کمرے کے اندر سے کنڈی لگائی ہوئی ہے۔ ان لوگوں نے دستک دی، کنڈی کھولو اندر سے۔ عورت نے جواب دیا کہ میں کنڈی تو کھول دوں گی لیکن کمرے کے اندر وہ شخص داخل ہو جس کے اندر مجھے دیکھنے کی صلاحیت ہے، یعنی وہ اسے دیکھ سکنے کی ہمت رکھتا ہے یا نہیں، اس لیے کہ اس وقت میری حالت ایسی ہے کہ ہر مرد مجھے دیکھ کر برداشت نہیں کر سکے گا، لہٰذا کوئی دل گردے والا شخص ہو اندر ہی تبھی آئے۔ اگر میری حالت دیکھے۔ اب سب لوگ اندر جانے سے ڈر رہے تھے مگر دو چار آدمی مضبوط دل والے تھے، انہوں نے کہا کہ تم کنڈی کھولو، ہم اندر آئیں گے۔ ان سے کنڈی کھولی اور یہ لوگ اندر چلے گئے۔ اندر وہ عورت اپنے آپ کو چادر میں چھپائے بیٹھی تھی۔ جب یہ لوگ اندر پہنچے تو اس عورت نے سب سے پہلے اپنا سر کھولا۔ ان لوگوں نے دیکھا کہ سر کے اوپر ایک بھی بال نہیں تھا، وہ بالکل خالی کھوپڑی تھی، نہ ہی بال اور نہ ہی کھال، صرف کھلی ہوئی ہڈی بچی ہوئی۔ لوگوں نے اس سے پوچھا تیرے بال کہاں گئے؟ اس عورت نے جواب دیا میں زندہ تھی تو ننگے سر گھر سے باہر نکلا کرتی تھی، پھر مرنے کے بعد جب قبر میں لائی گئی تو فرشتوں نے میرا ایک ایک بال نوچا اور اس نوچنے کے نتیجے میں بال کے ساتھ کھال بھی نکل گئی۔ اب میرے سر پر نہ بال ہے اور نہ کھال۔ اس کے بعد اس عورت نے اپنا منہ کھولا۔ جب لوگوں نے اس کے منہ کو دیکھا تو اتنا خوفناک ہو چکا تھا کہ سوائے دانتوں کے کچھ نظر نہ آیا، نہ اوپر کا ہونٹ تھا اور نہ نیچے کا ہونٹ، بلکہ 32 کے 32 دانت سامنے جڑے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ سوچیے اگر کسی انسان کے ہونٹ بلکہ 32 کے 32 دانت سامنے جڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو سوچیے اگر کسی انسان کے صرف دانت ہی نظر آئیں تو کتنا ڈر معلوم ہوگا۔ اب ان لوگوں نے اس عورت سے پوچھا تیرے ہونٹ کہاں گئے؟ اس عورت نے جواب دیا میں اپنے ہونٹ پر لپسٹک لگا کر نامحرم مردوں کے سامنے جایا کرتی تھی، اس کی سزا یہ ہے کہ میرے ہونٹ کاٹ دیے گئے، اس لیے میرے چہرے پر ہونٹ نہیں ہیں۔ اس کے بعد اس عورت نے اپنے ہاتھ اور پیروں کی انگلیاں کھولیں۔ لوگوں نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ اور پیروں کی انگلیوں کے بھی ناخن نہ تھے، تمام انگلیاں یا ناخن غائب ہو چکے تھے۔ اس سے پوچھا گیا تیری انگلیوں کے ناخن کہاں گئے؟ اس عورت نے جواب دیا ناخن پالش لگانے کی وجہ سے میرا ایک ایک ناخن کھینچ لیا گیا، کیونکہ یہ سارے کام کر کے میں گھر کے باہر نکلتی تھی، اسی وجہ سے میں مرنے کے بعد قبر میں پہنچی تو میرے ساتھ یہ معاملہ کیا گیا اور میری یہ سزا ملی کہ میرے سر کے بال بھی نوچ لیے
گئے۔ اتنی باتیں کرنے کے بعد وہ بے ہوش ہو گئی اور مردہ بے جان ہو گئی، جیسے لاش ہوتی ہے، اور پھر ان لوگوں نے دوبارہ اسے قبرستان پہنچا دیا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ عبرت دکھانی مقصود تھی کہ دیکھو اس عورت کا کیا انجام ہوا ہے اور اس کو کتنا جھیلنا پڑا عذاب۔ بے پردہ عورت اس واقعے سے عبرت لے اور گناہوں سے بچے، اور اگر ہو سکے یہ سارے کام کر کے گھر کے باہر نہ نکلے، اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت فرمائے اور ایسے کام کو انجام نہ دیں۔